بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حیض مسلم سینٹر سے ضیاء الرحمان میں مخاطب ہوں. ہم الحمدللہ آج مورخہ 4 اگست کو حضرت مولانا سہیل بابا صاحب ہمارے ادارے میں تشریف لائے اور ختم نبوت کے حوالے سے جمعہ والے دن انہوں نے خطاب کیا الحمدللہ. اسی حوالے سے کل ہمارے سینٹر میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے. تو جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے سب سے گزارش ہے انشاءاللہ اس پیغام کو سب تک پہنچائیں. ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ سہیل بابا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود اس ادارے سے حیض مسلم سینٹر سے محبت کرتے ہیں اور یہاں پہ تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہماری عوام بھی ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. اور آج ہماری مزید خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا سیف اللہ صاحب. مولانا سیف اللہ صاحب کی جہاں پہ اور بہت ساری ماشاءاللہ خصوصیات ہیں. ایک اسپیشل ان کی خصوصیت ہے جس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ مولانا سہیل بابا صاحب جی میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بار بار اصرار کرتے ہیں کہ آپ آئیں جمعہ پڑھائیں. عموماً میرا جمعہ جو ہے اپنے مرکز ختم نبوت اکیڈمی میں ہوتا ہے، لیکن باہر کا سفر ہوتا ہے تو الحمدللہ باہر پڑھانے کی توفیق ہوتی ہے. لیکن یہاں آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ قریب ہے، تو ایئرپورٹ سے ہمیشہ مجھے محبت ہے کیونکہ سفر ہوتا رہتا ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ ہیں اور یہاں ماشاءاللہ آپ جیسی شخصیت موجود ہیں، دوست موجود ہیں، تو اس لیے میں آ جاتا ہوں جمعے میں. کل کانفرنس ہو رہی ہے، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ کانفرنس میں شریک ہوں. آج مجھے خوشی اس بات پر ہوئی ہے کہ جیسے ہم نماز کی ترغیب دیتے ہیں، زکوٰۃ کی، روزے کی ترغیب دیتے ہیں، آج اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب جو کہ ساؤتھ ہمپٹن کے رہنے والے ہیں، یہ حج کی ترغیب دیتے ہیں. اور حج کی ترغیب بھی ایسی ہے کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی ترغیب کو منظر عام پر لاتے ہیں تاکہ لوگ مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ترغیب دی ہے، یہ ایسا ولولہ اور ایسا جوش تھا ان کے اندر کہ اللہ کے راستے میں جس طرح اس زمانے میں صحابہ کرام نکلتے تھے، تو اسی جذبے کے تحت جس طریقے سے جو جذبہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو حج کے راستے میں حج پہ نکلنا، حج کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی حقیقت میں اللہ کی دعوت، اللہ کے راستے کی دعوت ہے. تو یہ آج ان سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ کس طریقے سے حج کا انہوں نے حج کی ترغیب دی ہے وہ ایک یونیک ہے. جیسے میں نے کہا حج رائڈر کی کیا مطلب؟ حج رائڈر، اب لوگوں نے پوچھا کہ حج رائڈر کس طریقے، ٹیکسی میں گئے، گاڑی میں گئے، کشتی میں گئے، اور اس زمانے کے اندر جو اسفار ہوتے تھے، ایک تو اس زمانے کی یاد تازہ انہوں نے کی جو پہلے بہت مشکلوں سے حج پہ جایا کرتے تھے. تو ان سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں. مولانا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا. اور یہ ماشاءاللہ یہیں کے بون ہیں، یہیں کے عالم دین ہیں، یہیں سے فارغ ہوئے ہیں برطانیہ سے. مولانا آپ کس سن میں حج پہ گئے؟ یہ سب سے پہلے سن 2017 میں. اور کتنی ٹیم تھی آپ کے ساتھ؟ ہمارا 10 آدمی تھے. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ آپ حج کو رائٹ میں، اور کس میں گئے تھے آپ؟ بس الحمدللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا سفر آسان فرمایا تھا. ویسے یہ جو ماشاءاللہ جو 10 بھائی جو زیادہ تر جو لندن میں رہتے ہیں، ایسٹ لندن میں رہتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ وہ کافی ایکسپیرینس رائڈرز ہیں. تو ان میں سے ایک دو جنا ان کا یہ ارادہ تھا، ان کے تمنا اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سفر کر لے تو سائیکل ہی پر. اچھا سائیکل پر کیا ہے؟ جی سائیکل. اس میں کوئی پیٹرول نہیں لگا؟ نہیں، بس ہمارا جو کھانا جو ہے بس یہی پہ چلتا ہے ہمارا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کتنے دن لگے آپ کو؟ 36 دن لگے تھے. ایسٹ لندن سے مسجد سے، لندن سے مشرقی لندن سے، اور پھر مسجد نبوی تک. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا وہاں یہاں سے وہاں 30 دن لگے. 36 دن لگے. اچھا یہاں سے سب سے پہلے ٹریول کہاں کیا آپ نے؟ یہاں سے ایسٹ لندن مسجد سے ہم روانہ ہوئے تھے جولائی 14 کو، اور پھر ادھر سے جو ہے پھر ایک دن بعد جو ہے پھر ہم فیری پورٹ پر پہنچ گئے تھے. جی فیری سے سمندر پار کر کے پھر ہم فرانس پہنچ گئے تھے. فرانس پھر فرانس کے بعد ایک ہفتہ لگا تھا. فرانس سب سے بڑا ملک راستے میں فرانس. ایک ہفتہ لگا تھا. پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ، جرمنی، پھر لیچنسٹائن، بالکل چھوٹا سا ملک ہے. پھر اس کے بعد اٹلی، پھر اٹلی سے سمندر پار کر پھر ہم یونان، گریس، پھر ہم پار کر کے پھر ہم ایجپٹ پہنچ گئے. جی ایجپٹ کے جو صحرا جو ریگستان، وہ سبحان اللہ کافی گرم دیکھنے میں. کیا کوئی مشکل کبھی؟ سب سے پہلے تو آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ آپ نے مطلب یہ کیسے ارادہ کیا کہ بھائی آپ کو حج پہ جانا چاہیے؟ اس سال میں میرا ارادہ تھا ویسے حج جانے کا، اور میرے ایک ماموں جو ہے نا ماشاءاللہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ بھی جائیں. انہیں مجھے فون کے پوچھا تھا کہ آپ حج کے لیے جائیں گے اس سال؟ میں نے کہا کہ ارادہ ہے جانے کا، لیکن آپ جانتے کہ ماشاءاللہ ٹکٹ ماشاءاللہ کافی ایکسپینسو ہے.
تو میں نے کہا کہ اس سال ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو میرے لیے, لیکن ارادہ تو باقی تھا. اور پھر میرے کچھ دوست ہیں جو سائیکل پر ماشاء اللہ آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں, جو جس طرح کہتے ہیں کہ لانگ ڈسٹینس سائیکلنگ. عام طور پر جو ہے نا وہ ہر ویکینڈ کو وہ آگے پیچھے جاتے ہیں, 70 کبھی 100 میل کا جو چکر لگاتے ہیں لندن. تو میں جو ہے نا اس سے پہلے میرا کوئی نو ایکسپیرینس, میرا بچپن تو جس طرح بچپن میں کرتے ہیں وہ تو ایکسپیرینس تھا, بہت شوقین تھا میرے پاس ماشاء اللہ. تو بس پھر جو ہے نا تو جب مجھے پتہ چلا تھا, ایک ایڈورٹ میں نے اشتہار میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر, اور سوشل میڈیا سے پہلے ایک گروپ ہے, ایک بڑی سی جماعت ہے, ان کا نام ہے بردرز آن بائکس. وہ سب مسلمان ہیں, سب مسلمان ہی ہیں, اور ان کی مسلمان کی نسبت سے انہوں نے آپس میں ایک گروپ انہوں نے پیدا کیا ہے. پوری ملک میں یہ جماعت ہے نا وہ آگے پیچھے ان کی چھوٹی چھوٹی جماعت آپ کو ملیں گی گروپس, اور ماشاء اللہ وہ ہر سال 2-3 مرتبہ وہ بڑے وہ رائڈ رکھتے ہیں. یہ تو اس سے دعوت ملتی ہے تھوڑا وہ مسلمان بھائیوں کو جوڑنے کے لیے, ماشاء اللہ کافی فائدہ مند ماشاء اللہ یہ انیشیٹو ہے. تو وہ جو ہے نا ان کی نسبت سے مجھے یہ اشتہار مجھے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا تھا. اس سے پتہ چلا تھا کہ یہ سب 8-10 بھائی وہ جانے والے ہیں انشاءاللہ. تو میں نے فون کر کے پوچھا تھا کہ واقعی آپ باقاعدہ آپ جائیں گے روڈ پر, یہ نہیں کہ ورچوئل جس طرح آج کل ہر چیز ورچوئل چلتا ہے. میں نے کہا نہیں, وی آر ایکچولی گوئنگ آن دی روڈ. تو پھر انہوں نے کہا کہ سائن اپ کر لیں آن لائن. تو میں نے سائن اپ کیا تھا, لیکن ایک بات مجھے اس وقت تک مجھے یاد ہے کہ اس وقت چونکہ میرے پاس اس وقت سائیکل نہیں تھی میرے پاس. اچھا سائیکل نہیں, میرے پاس سائیکل نہیں تھی. تو میرے مسجد جدھر میں اس وقت میں خدمت دے رہا تھا نارتھ ہیمپٹن جب میں ادھر رہ رہا تھا, تو ہمارے جو چیئرمین نے سن 2016 کے آخری دن پر وہ میرے پاس آ کر کے انہوں نے مجھے ایک انویلپ دیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے پوری سال میں چھٹی اپنی نہیں لینی. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ چھٹی نہیں لینی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امام کی چھٹی بہت کرتے ہیں, آپ کو 2 ہفتے کے تنخواہ کے آپ مستحق ہیں, یہاں 2 weeks entitled to holiday pay ہم آپ کو دے رہے ہیں ایسے ہی. تو الحمدللہ اس میں سے آ کے پیچھے کتنے کی آئی تھی سائیکل کتنے کی تھی؟ نارملی جو ہے نا یہ سائیکل جو خاص طور پر حج پر جانے کے لیے آپ کو بہت اچھے سے آپ کو سائیکل کی ضرورت پڑے گی. ایسی سائیکل جو کیا کہتے ہیں مضبوط ہو, ہارڈ ویئرنگ. تو ایسی سائیکل جو ہے کم از کم 1000 سے زیادہ بھی لگتے ہوں گے. 1000 جو ہے آپ کو خطرہ نہیں ہوا کہ اگر سائیکل پنچر ہو گئی راستے میں تو کیا ہوگا؟ وہ تو مطلب یہ ایک سوال ہے, مطلب نہیں خطرہ رہتا ہے. ہمیں ٹریننگ کرنا پڑا وہ سائیکل کو پریپیئر کرنے کے لیے سب کچھ. ویسے ہمارے پاس ایک ٹیم ممبر جو ہے نا ماشاء اللہ ایسٹ لندن میں, اور ان کا نام ہے بھائی شہاب, وہ باقاعدہ وہ سائیکل میکینک ہے. وہ ایسٹ لندن میں جو ہے نا وہ بھی ساتھ آ رہے تھے. اچھا راستے میں کوئی ایسا خطرہ یا کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا ہو جہاں صحرا ہے, جنگل ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کیسے مینج کیا اس کو آپ نے؟ ایک بات ہے کہ وینس اٹلی میں جب میں ادھر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے یاد ہے رات کی بات ہے, ہم مجھے ڈر لگ رہا ہے ابھی آپ جو بات سنانے والے ہیں. مغرب نماز ہم روڈ کے کنارے پر ہم مغرب ہم نے پڑھی تھی, میں ایک دوسرے ساتھی, ہم 2 یا 3 جماعت کے گروہ میں ہم چلتے تھے. اکیلے جانے کی وہ ممانعت تھی, ایسے سیف نہیں ہمارے لیے. تو میں اور میرے دوست نے ہم دونوں نے مغرب نماز پڑھی تھی سائڈ پر. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں جو ہے نا وہ مجھے درد کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آگے میں سائیکل نہیں کر سکتا ہوں. تو ہمارے پاس ایک ایمرجنسی وہیکل تھی, گاڑی تھی. تو اس میں ہمارے جتنے بھی ضرورت کے سامان تھے وہ کیمپنگ گیئر, اس لیے کہ ہم کیمپ کرنے والے تھے, خیمے لگانے والے تھے جدھر بھی ہم رات کو گزارے تھے. تو وہ جو گاڑی جو ہے نا وہ پیچھے تھی. تو آدھے گھنٹے کا سفر تھا ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ بس بجائے اس کے ایسے ہی بیٹھا رہوں, چلو میں آگے چلو اگر وہ مجھ سے وہ گزر جائے تو میں ان کو کہہ دوں گا, اگر میرے پاس مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں ان کو کہہ دوں گا چلو آپ ہی مجھے اٹھا لیں, نہ ہو تو پھر میں آگے چلتا رہوں گا. تو یہ تو رات کی بات ہے, وینس کی طرف میں جا رہا تھا, اور تقریباً 2 گھنٹے تک میں ایسے ہی چلتا رہا, کوئی مسئلہ نہیں پیش نہیں آیا. وہ آپ کے پیچھے تھے, وہ وین جو ہے نا وہ کافی دور تھی, لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو کسی وقت پر وہ پہنچنے والے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں وینس پہنچ گیا تھا. وینس پہنچ کر کے میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ ایسا شہر ہے کہ اس میں ٹھہرنا اچھا نہیں ہے. وہ تو مشہور ہے ایسا چیز کرنا. چلو ہم ایسے ہی پہنچنے والے ہیں, پھر نیکسٹ دن اگلے دن کو ہم نے ادھر سے ویسے روانہ ہی ہونا تھا. تو ایک جو ہے نا جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سائن ہے ایک وہ شاپنگ سینٹر کے, اس کو آپ ضرور وہ نوٹس کیجیے گا, ادھر ہم پہنچ گئے ہوں گے. تو میں آئی واز دا لاسٹ پرسن.
تو جب میں جا رہا تھا تو میرے ساتناف جو ہے نا, ہم نے سب نے یہ غلطی کی اپنی زندگی میں, ساتناف کو ہم نے فالو کیا ہے, وہ ساتناف کو اپنی وہ ذہنی ہوتے تھے کیا کرے, تو میں ساتناف کو فالو کر کے پھر میں وینس کی کوزوے کو اپروچ کیا تھا. اچھا, وینس کے کوزوے پر 3 لینز ہوتے ہیں, ایک گاڑی کے لیے تیز گاڑیوں کے لیے, ایک ٹرام کے لیے وہ بھی تیز ہے, وہ ایک سائیکل کے, لیکن سائیکل اور ٹرام کے درمیان ایک دیوار ہے, تو اس کے لیے رک کر کے سائیکل کو پھینک کر کے پھر چلا مارنا پڑتا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس کے لیے, اس لیے کہ گاڑی آ رہی تھی, ٹرام بھی آ رہا تھا پیچھے سے, تو بس میں تیزی سے میں چلتا رہا, اور پھر وہ ٹرام لائن اور گاڑی کے جو لائن سے میں بس میں سوئچ کیا تھا بار بار, اور کوئی راستہ نہیں تھا. اس لیے کہ ٹیمپریچر کا بتائیں, کچھ ٹیمپریچر ادھر ٹیمپریچر میں اٹلی میں تقریباً 25 ڈگری تھا اس وقت, لیکن آگے جو ہے نا پھر یورپ میں جب گئے تھے گریس میں یونان پر, تو تقریباً 38 ڈگریز جب ہم ایتھنز پہنچے. پانی وغیرہ اتنا تھا یا راستے میں رکتے تھے پیٹرول اسٹیشن پہ یا کوئی سروس پہ؟ ہم رکتے تھے جدھر بھی ہمیں ضرورت پڑی تھی, ہم کبھی رکتے کسی تھے. نے راستے میں روک کے آپ کو پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پولیس والے نے ہمیں ہر ملک میں انہوں نے ہمیں روکا. تو آپ کے پاس تو پاسپورٹ ہوگا, پاسپورٹ, ہم نے ان کو بس سمجھایا تھا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, جو کہ 9 آدمی جو ہے نا یورپ میں داری شاہداری جو ہے اس طرح, ظاہر ہے کہ ہم تو نارمل لوگ تو نہیں ہوں گے, لوگ لیتے نہیں. اچھا, ویزا آپ نے کیسے امبیسی سے لیا آپ نے؟ تو ویزا کے لیے ہم نے کچھ کیا کہتے ہیں نیگوشیشن کیے تھے سعودی ایمبیسی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو 2 پاسپورٹ لینے پڑیں گے, ایک پاسپورٹ جس سے آپ یورپ سے گزر جائیں گے, اور پھر ایک آدمی کو ہم پہنچائیں گے ایجپٹ میں وہ آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے. یہ پاسپورٹ جو نئے پاسپورٹ ہے اس پر وہ اسٹامپ لگایا ہوگا سعودی ایمبیسی کی طرف سے, پھر اس کے ذریعے 2 پاسپورٹ آپ کو لے جانے پڑے یہاں سے؟ جی, یہاں سے ہی لے گئے, ایک در سے لے کے گئے تھے, لیکن ایک سعودی گورنمنٹ نے دیا ہوگا. نہیں, ہم نے اپلائی کیا تھا اس کے لیے, لیکن ہم نے ان کو ایمبیسی کے پاس ہم نے چھوڑ دیا. پھر اس لیے کہ خاص اسٹامپ ہمیں اس کی ضرورت پڑی. میں اگر جانا چاہتا ہوں اگلے سال مطلب انشاءاللہ, تو کیا کچھ ممکن ہے کہ مجھے مطلب وہ لوگ میرا ایگزام کریں گے, کیا کریں گے, میری صحت ٹھیک ہے نہیں ہے کیا؟ اگر حاجی صاحب جانا چاہیں, یہ جانا چاہیں ضیاء بھائی, ماشاءاللہ الحمدللہ کافی لوگ جو ہے نا صرف انگلینڈ سے نہیں دوسرے ملک سے بھی کافی لوگ پاکستان سے بھی گئے جی, پاکستان سے بھی گئے ہیں ماشاءاللہ, ہندوستان سے بھی, چائنا سے بھی, ساؤتھ افریقہ سے بھی ماشاءاللہ لوگ جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا وہ راستہ جو ہے نا تھوڑا خطرناک ہے, تو آپ کو تھوڑا مینٹل طور پر آپ کو اس بات کی آپ کو پریپریشن کرنا پڑے گا کہ یا تو آپ دوستوں کے ساتھ آپ چلیں گے پھر بھی یو گونا بی آن یور اون, اور کبھی کبھی ایسے ملک سے آپ کو گزرنا پڑے گا جو مسلمانوں کے ساتھ اتنا زیادہ وہ ہاسپٹیبل نہیں ہے. اچھا, تو اس لیے مسئلہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے ویسٹ لنڈن سے ایک مسجد ہے, وہاں سے 10 رائڈرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں اگلے سال. اچھا, اگلے سال جا رہے ہیں ویسٹ لنڈن میں جا رہا ہے, وہ اس کا ارینج کر رہا ہے, جس کے لیے باقاعدہ انہوں نے 6 مہینے پہلے سے ٹریننگ پروگرام پلان کیا ہے کہ آپ اتنے گھنٹے ہر ویکینڈ آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے تاکہ آپ ریڈی ہوں. اچھا, مدینہ پہنچ گئے, مدینے کے حدود میں آپ جب داخل ہو گئے, وہاں کی بطحا کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں, آپ کو کیا فیلنگ تھی؟ ماشاءاللہ بہت مطلب یہ آپ ایسے جیسے کہ جنت میں پہنچ میں بہت امیدوار تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم مسجد نبی پہنچنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور لیکن پہلے انہوں نے ہمیں ایک جگہ پر روکا تھا, ادھر ایک وہ پریڈ انہوں نے ہمارے لیے پروٹوکول آپ کو دیا اور آپ کا استقبال کیا. جی باقاعدہ انہوں نے ایک منشد کو بھی انہوں نے مقرر کیا تھا جو طلال بدر علینا لائیو انہوں نے سنایا تھا. وہ کیا کہتے ہیں وہ دف جو نا ان کو دف جانے والے وہ بھی تھے. آپ کی ویڈیوز ہیں اس میں؟ میرے پاس ویڈیوز ہے, اور آن لائن پر بھی کافی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے آسانی سے. ویڈیوز آپ کی پڑی ہیں جی, وہ جو یوٹیوب پر اگر آپ جائیں گے تو آپ درج کیجیے گا حج رائڈ HAJRIDE, پھر اس پر جو ہے نا اس پر ساری جتنی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گے اس پر ایک وہ لوگو آپ کو نظر آ جائے گا. اس پر جو ہے نا وہ ایک وہ دائرہ ہے, اس کے اندر ایک کعبہ ہے اور ایک وہ سائیکل ہے, اور وہ آگے پیچھے اورنج اور بلیک جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے. کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ ابھی؟ اگلا پلان کیا ہے, مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ جائیں ہمارے ساتھ کہ نہ جائیں, مطلب ایک میسج آپ نے دیا ہے, ڈرا بھی دیا آپ نے کہ بھائی مشکل ہے, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو ایک حج کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب بتائیں کہ جانا ہے نہیں جانا, کیسے جانا ہے, ایک حج رائڈ کے حوالے سے. ویسے حج کے لیے حج ماشاءاللہ یہ ایک حج ماشاءاللہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک اتنا اچھا ماشاءاللہ وہ سفر ہے کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو حج زندگی میں ایک مرتبہ حج کے لیے جانا چاہیے. لیکن اس طرح حج کے لیے جانا اگر کوئی شخص put the mind to it تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر شخص کر سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے
کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو پائیں کہ ایگزوسٹ یورسیلف. میں اس آسانیاں ہیں آسانی تو ہے حج پہ جائیں بس, یہ اس لیے آپ نے کیا بس. جی بس ٹھیک ہے. اس سال کو میرے لیے بیکاز آئی couldn't, یہ بات سچی ہے, I couldn't afford to go any other way. تو میرے لیے موٹیویشن یہ تھا کہ if I carry on انشاءاللہ حج کے لیے پہنچوں گا. بس یہ بات جب ارادہ کیا تو چلے. فرانس یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حج کا ارادہ کریں. ریگستان میں بس you only can see is desert, لیکن پھر بھی کعبہ سامنے آ رہا ہے. And everything, ہر وقت everywhere in the French forest, ہر وقت کعبہ ہمارے سامنے ہے. مجھے یاد ہے ایک میرا ایک بیان میں آواز بھی ہے جو میں نے حجرات کو میں نے سنایا تھا. اس وقت ہم فرانس تقریباً کتنے دن, 5 دن ہو گئے تھے. وہ 5 دن we were in 5 days already. تھوڑا کچھ ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی, تو میں نے پیپٹو دی کرتا تھا. پہلی بات میں نے دی تھی ان سب کو کہ دیکھیں آگے you can see the fields of France, لیکن ادھر اس طرف کعبہ somewhere ہے. تو جس طرح حاجر علیہ السلام ماشاءاللہ پانی نظر نہیں آ رہا تھا, ماشاءاللہ پھر بھی جانا ماشاءاللہ صحیح انہوں نے فرمایا تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا توکل کیا طریقہ کیا ہے. یو کانٹ سی اٹ لیکن ہے وہاں. یہ آپ نے توکل کیا بالکل ماشاءاللہ. تو یہی ہم ہر وقت ہم نے یہ بات سامنے رکھی تھی کہ اٹس the Kaaba is I keep going الحمدللہ. اچھا کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں حج کے حوالے سے آپ کے, کچھ ایسے کچھ زوم پہ یا کوئی ایسی؟ ویسے عام حج ترغیب کے لیے دیتا ہوں, اور اگر کوئی گروپ, اگر کوئی جماعت جو جانا چاہتی ہے اس طریقے سے حج کے لیے, تو میں بھی ان کو ترغیب دینے کے تیار ہوں. لیکن پھر بھی میں تھوڑا کچھ ان کو ریالٹی چیک بھی نہیں کیا, کچھ ان کو باتیں سنانے کے لیے تیار ہوں. بیکاز تیاری تو اتنا زیادہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اپنے طریقے سے میں کہہ رہا ہوں, بلکہ اپنی غلطی سے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ maybe I didn't train enough. So there were several days I honestly felt تجربہ کہہ رہا ہوں کہ I felt burnt out. میرے پاس صرف 5 مہینے تھے تیاری کرنے کے لیے, because I was one of the last people. اچھا مجھے یہ بتائیے, آخری سوال یہ ہے کہ عموماً جو لوگ جہاز پہ جاتے ہیں, جیسے بھی حج پہ جاتے ہیں مقامی لوگ بھی تو بیمار ہو جاتے ہیں. آپ نے تو اتنا 36 دن کا سفر کیا اور حج کر کے آئے, تو کوئی ایسا فیل ہوا کہ آپ کمزور ہوئے یا کوئی بیماری ہوئی, کچھ ایسا کچھ آپ کے سامنے؟ بس بدن تھوڑا تھک گیا تھا. تو الحمدللہ ہمارے وہاں پہنچنے کے بعد, مدینہ پہنچنے کے بعد ہمارے پاس بس 1.5 ہفتے رہے تھے حج کے لیے, 1.5 ہفتے رہے. تو ان 1.5 ہفتوں میں ہم نے بس آرام ہی کیا تھا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حج کے لیے آپ کو آگے پیچھے آپ کو چلنا پڑتا ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے. اور اس سال کو مجھے یاد ہے I didn't feel it, اس لیے کہ ہر روز 7-8 گھنٹے سائیکل چلاتے آدمی تھک جاتا ہے, لیکن بس 2-3 گھنٹے ایسے ہی آرام سے پیدل چلنا بہت آسان لگا تھا. اچھا وہ سائیکل ہم اگر زیارت کرنا چاہیں آپ کی, تو وہ مبارک سائیکل کدھر ہے؟ پیر تو ہے ہی مبارک, سائیکل کہاں ہے؟ وہ سائیکل وہ ایک جگہ, خاص جگہ پہ نے اس کو محفوظ کیا ہے, تھوڑا کیا کہتے ہیں آنکھیں سے دور رکھ کر کے, put it out of sight. مطلب میں چاہتا ہوں اس کو کبھی استعمال کر لوں, کبھی استعمال بھی کرتا ہوں, لیکن جس طرح کہتے ہیں انگلش میں, it's my pride and joy. ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ میں آپ کو 1000 یا 50,000 دے دوں, پھر مطلب ساری زندگی کے سرمایہ بھی دے دے تو آپ نہیں دیں گے. ہاں صحیح بات ہے. آپ کو شکریہ. آپ کا کیا جو اگر سائیکل سے نہیں جا سکتے ہیں یا برطانیہ سے یا کسی اور گاڑی سے آتے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ بائی کار جائیں کہ پلین نہیں؟ اگر روٹس جو ہے نا, راستہ اچھی طرح سے ان کو معلوم ہو, اور جتنے بھی آبسٹیکلز ہیں یا جتنے بھی آگے پیچھے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. بلکہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ گاڑی پر جو ہے وہ جاتے ہیں اور یورپ پہنچ کر کے کسی اور گاڑی کے ذریعے سے پھر وہاں پہنچتے ہیں. بلکہ 1970 سے 80 میں کافی اس طرح جہاں جاتے ہیں. ایک بات میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ شاید سائیکل پر جانے سے تھوڑا ٹکٹ سستا لگے گا, ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ صرف اور صرف آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ جو ہے نا بس اتنا ہی آپ کی حج کے پرائس سے کٹ جائے گا, اتنا زیادہ نہیں. اور ویسے اس کے لیے بھی پھر بھی آپ کو یو ہیو ٹو بک فیری ٹکٹس, اور پھر کھانا اتنا ہی ہو جاتا ہے, مہینے کا زیادہ ہی ہو جاتا ہے, تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. کھانے حاجی صاحب آپ تشریف لائیں, اور اب آپ کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں. شکریہ, الوداع کہنے کا دل نہیں چاہ رہا, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حاجی صاحب سے دعا کرا دیں. جی ضرور. حاجی صاحب جہاں بھی جاتے ہیں دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی ضیافت کا اور آپ لوگ کیا. الحمدللہ ایک دن اور رہ جاتے تو کل بھی شامل ہو جاتے. شکریہ. سیف اللہ بھائی.
आपके लिए आपके लिए اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الحمد لله الذي من أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللهم من أطعمنا واسقي من سقانا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين اللهم ديم النعمة ويحفظها من الزوال یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ مسلمان کی ترقی کے لیے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ امت مسلمہ میں جو بھی پریشان ہے مشکلوں میں اور مصیبتوں میں ان کے لیے آسانیاں فرما یا اللہ امت مسلمہ میں جن کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے ان کو یا اللہ غیب سے مدد عطا فرما یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ اس جگہ میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو